مرد اور عورت کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے یہ برابری کا تصور، یہ مسکنسیپشن ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اس سے کہیں بلند ہے جو آج عالم مغرب عورت کو آزادی کے نام پر دے رہا ہے۔ وہ جو عورت کو آزادی کے نام پر دیا جا رہا ہے، برابری کے نام پر دیا جا رہا ہے، اگر آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں تو نہ وہ آزادی ہے، نہ وہ مقام ہے، نہ وہ مرتبہ ہے، وہ تو عورت کی ذلت ہے، وہ تو عورت کی بے پردگی ہے، وہ تو عورت کو تماشائے بازار بنانے والی بات ہے، وہ تو عورت کو گھر کے چنگل سے آزاد کرا کے باہر باؤنڈری سے باہر لانا تھا، پھر اس کو ایک آسان شکار بنانا تھا، لہٰذا وہ اس راہ پہ چلا دیا۔ لیکن اسلام نے جو عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ مغرب یہ بات کرتا ہے کہ عورت کو دیے جائیں حقوق دیے جائیں، لیکن اسلام نے عورت کو حقوق بھی دیے اور حقوق کے علاوہ ایک اور شے دی جو آج کا جدید انسان بھی نہیں دے سکا، وہ ہے تقدس۔ اسلام نے عورت کو تقدس دیا ہے، احترام دیا ہے، فرمایا سامنے آ گئی ہے نگاہیں نیچی کر لو۔ یہ اللہ کا حکم تمام مردوں کو ہے، تمام عورتوں کے لیے جب وہ سامنے آ جائیں، فرمایا سامنے آ گئی اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ اور اسلام میں تو عورت کا رتبہ یہ ہے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے اور اپنی ایک زوجہ کو اونٹ کے کجاوے میں سوار کرنا تھا، تو وہ اونٹ کجاوا اونچا تھا، وہ پہنچ نہیں پا رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگ مبارک آگے رکھی، فرمایا اس پہ پاؤں رکھ کر تم کجاوے میں سوار ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ احترام جو سیرت مصطفیٰ سے عورت کو ملا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت سے ملا۔ قرآن مجید نے خواتین کو براہ راست بہت کم ایڈریس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایڈریس کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مردوں کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ احکام دین کی بات کریں گے تو اللہ نے بات مردوں سے کی، نماز کا حکم مردوں کو دیا، عورتوں کو ڈائریکٹلی نہیں دیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے جتنے خطاب فرمائے مردوں سے ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، لیکن خواتین اس کے اندر خود بخود شامل ہیں۔ تو پھر ایک بار عورتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونی، صحابیات، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مردوں کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذکر نہیں آتا اللہ کے کلام میں۔ تو جب ان کی خواہش آقا علیہ السلام تک پہنچی، قربان جائیں اللہ کی عظمتوں پر کہ اپنے حبیب کے غلاموں کی خواہشات کو پورا کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی اور پھر اس کے اندر مؤنث کے صیغے کے ساتھ پھر مسلمان عورتوں کا ذکر فرمایا، فرمایا قانتات، یہ فرما بردار، صالحات، عبادت گزار، راتوں کو جاگنے والی، نیکیاں کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کو ایڈریس کیا تاکہ خواتین کو بھی یہ شرف حاصل ہو جائے کہ جیسے اللہ نے وسیلہ مصطفیٰ سے مردوں کے ساتھ کلام فرمایا ہے، ایسے عورتوں کے ساتھ بھی کلام فرمائے، ان کو شرف حاصل ہو گیا۔ تو یہ شرف ان کو دیا، لیکن اکثر مقامات کو اگر دیکھیں گے تو ایڈریس مردوں کو کیا۔ لیکن آقا علیہ السلام کے سامنے جب خواہش آئی صحابیات کی، مستورات کی، خواتین کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کلام کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، لیکن باقی پورے قرآن کے اندر ایڈریس کیا مردوں کو۔ اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس میں عورت کا عورت ہونا اسی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ عورت کا معنی ہے جسے چھپا کے رکھا جائے، یعنی آپ ڈکشنری اٹھا لیں، میننگ دیکھ لیں، عورت کا معنی ہے وہ چھپانے والی شے، جس کو چھپایا گیا ہو، جس کو چھپایا جائے، اس کو کہتے ہیں عورت۔ تو عورت کا معنی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا حیا رکھا ہے اس صنف نازک کا کہ جب بات کی تو یعنی ان کا نام نہیں لیا، بات مردوں سے کی اور ان کو بھی تصور کر لیا، اسی کے اندر شامل کر لیا، نام نہیں لیا۔ یہ بھی ان کی پوشیدگی، عورت اور پردے کا، ستر کا یہ نقطۂ کمال ہے کہ کسی کو
کسی کو جب آپ نام لیتے ہیں تو پرومیننٹ ہوگا نا، نمایاں ہوا، زبان پر آیا۔ تو ابھی بھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، کلچر میں وہ اپنی خواتین کا نام نہیں لیتے، خواتین کا نام نہیں لیں گے، یا کہیں گے میری اہلیہ، میری زوجہ، یہ کہیں گے، نام نہیں لیں گے۔ اور نام نہ لینے میں کیا ہے؟ پردہ ہے، حیا ہے۔ یہ نہیں کہ نام بتانا کوئی گناہ والی بات ہے۔ اور اسی طرح آپ چلے جائیں تو ہمارے جو اسلامی روایات ہیں، جو کلچر ہے، اس کے اندر عورت کے لیے بہت تقدس ہے، بہت احترام ہے۔ اس کو آپ پابندی مت سمجھیں کہ عورت نے کہیں جانا ہے تو محرم کا ہونا ضروری ہے، یہ پابندی نہیں ہے۔ یہ عورت کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ جو اس کا کام ہے، اس نے جب اپنا کام کرنے کے لیے جانا ہے، اس کا محرم اس کے ساتھ جائے گا، وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کے لیے راستہ بھی صاف کرے گا، اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس کا کام بھی کر کے دے گا۔ راستے میں کہیں اسے اٹھانے بٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہی مرد ساتھ ہو جو اسے ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی۔ یہ عورت کا احترام ہے، یہ عورت کا تقدس ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نام لے کر ایڈریس نہیں کیا، اس میں بھی پوشیدگی ہے، پردہ ہے، حیا ہے، وہی تصور ہے اور وہی اسپرٹ ہے اس کے اندر چھپا۔